الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورۃ البقرہ ہے، کچھ ساتھی قرآن پاک اگر اپنے سامنے کھول کے رکھیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ دوسرے سپارے میں یہاں ربع ہو رہا ہے اور 177 نمبر آیت ہے۔ کورونا سے پہلے ہم نے ان آیات کا درس جو ہے وہ دے دیا تھا، لیکن کیونکہ یہاں سے ایک تسلسل آگے چل رہا ہے اور پھر یہاں سے جو خطاب ہے وہ اہل ایمان کو ہے اور یہاں سے احکامات کا بیان ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے 2 سال یا 2 سال سے بھی کچھ اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے یہاں تک درس موقوف رکھا۔ پھر آن لائن زوم کے اوپر جو ہے وہ درس ہوتے رہے، لیکن مختلف صورتوں کے ترتیب سے ہم نے اس کو شروع نہیں کیا، اس لیے تاکہ ہمارا یہ جو تسلسل مسجد میں دروس کا چل رہا ہے وہ باقی رہے اور پھر اس کو ہم یہاں سے شروع کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن پاک کی یہ عظیم دولت اور عظیم نعمت دی ہے، یہ دنیا آخرت کی نعمتوں میں ایک بڑی عظیم اور بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اور قرآن پاک یہ جس طرح اللہ کی ذات قائم و دائم باقی رہنے والی ہے، تو اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی باقی رہنے والی ہوتی ہیں، اور صفت کلام یہ بھی اللہ کا کلام یہ بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو انسان جب اپنا تعلق اللہ کے اس قرآن سے قائم کرتا ہے تو سب سے افضل چیز کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی ذات جس طرح سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، اس کا کلام بھی اسی طرح سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے جب افضل چیز کے ساتھ انسان اپنے آپ کو قائم کرے گا، قائم رکھے گا، تعلق بنائے گا، تو وہ بھی افضل ہو جائے گا۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ سب جانتے ہیں اس حدیث کو، تم میں سے بہترین کون ہے؟ وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک ہو، قرآن پاک سے متعلق جتنے علوم ہوں اور اس کے ساتھ اس کے متعلق جتنی چیزیں ہوں، انسان جب اپنے آپ کو اس کے ساتھ قائم رکھتا ہے تو وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ ایک بہترین کلام ہے، تو بہترین کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور پھر بہترین کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے تو وہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو سورۃ بقرہ کی تفسیر ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، شروع سے لے کر یہاں تک زیادہ تر اس کے مخاطب کفار تھے، اور کہیں اہل ایمان کا بھی ذکر تھا، ان کو بھی خطاب تھا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد 3 گروہ اللہ نے انسانوں کے بیان کیے، جن میں سے ایک تو وہ ہیں جو مومن مخلص ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو منافق ہیں۔
ان تین گروہ کا ذکر کیا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر کفر ہوتا ہے اور وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ نے اہل کتاب کے احوال کو بیان کیا، کفار کے جو حالات تھے، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں تھیں اللہ نے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پہلے سپارے کے آخر سے 2 رکوع پہلے تک اس کا بیان چلا آیا، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے آگے قبلے کی بحث شروع ہوئی، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہاں تک قبلے کی بحث مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے توحید کا اثبات فرمایا کہ توحید اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے اوپر دلائل، اور پھر کفر اور شرک کی اللہ نے نفی فرمائی اور اس کے اوپر دلائل دیے۔ تو یہاں تک سورۃ بقرہ کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب لیس البر ان تولوا، اس آیت سے آگے اس سورت کے اختتام تک جو اصل خطاب ہے وہ اہل ایمان کو ہے، اور اس میں کہیں کفار کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو کے سامنے پڑھی ہے، یہ جتنے اسلام کے احکامات ہیں ان سب میں جامع ترین آیت اور اہم آیت جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے اندر دین اسلام کے جتنے بنیادی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اور باقی جو تفصیل ہے وہ سب انہی کے ذیل اور تحت میں آتی ہے۔ اب اللہ نے یہاں سب سے پہلے دیکھیں اعتقادات، عقائد، یہ بنیادی چیز ہے، عقائد اس آیت میں ہے۔ اس کے بعد عبادات کا ذکر اس آیت میں ہے، پھر اسی طرح معاملات کا ذکر اس آیت میں ہے، اور پھر اخلاق کا ذکر بھی اس آیت میں ہے۔ اب یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلی ہے، کلیات کا اللہ نے بیان فرمایا، اور باقی آگے جتنے ہیں اسلام کے احکام وہ سب جزئیات ہیں، وہ سب ان کے اندر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر اس کے بعد قصاص کا ذکر فرمایا، پھر روزوں کا ذکر، ان کے احکامات کو بیان فرمایا، پھر آگے جو ہے وہ حج کے احکام بیان فرمائے، جہاد کے احکام کو بیان فرمایا، اسی طرح شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا، حیض، الا، طلاق اور سود، یہ سارے احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت کو دیکھیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے رخ مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو۔ میں ترجمہ پہلے کرتا ہوں، آپ ترجمہ سن لیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ دیتا رہے اپنا مال اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، سائلین کو، اور گردن کے چھڑانے میں اپنا مال دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز جو ہے اس کو قائم کرتا رہے، اس کی پابندی رکھے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ عہد کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہیں تنگی میں اور بیماری میں اور قتال کے وقت، جنگ کے وقت۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب لیس البر ان تولوا سے والنبیین تک عقائد کا ذکر ہوا۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى سے لے کر جو ہے وفي الرقاب تک، یہاں تک عبادات، وأقام الصلاة وآتى الزکاة، یہاں تک عبادات کا ذکر ہوا۔ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، معاملات کا بیان ہوا۔ والصابرین فی البأساء، یہاں سے اخلاق کا بیان ہوا۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک جامع آیت ہے جس میں دین اسلام کی کلیات کو بیان کیا گیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے پچھلے دروس میں سنا تھا، یاد ہو یا نہ ہو اللہ جانے اور آپ جانے، کہ جب پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھو، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم مکہ ہی میں دے دیا تھا۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو، اور اللہ پاک نے آپ کی اسی چاہت کو اللہ نے قبول فرمایا اور پھر حکم دیا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اس وقت یہودیوں نے کہا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہوں نے اس پر بحث شروع کی کہ ان کو قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، اس طرف ان کا رخ تھا تو انہوں نے اپنا رخ اس طرف کیوں کیا۔ اسی طرح جو یہود تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جو نصارہ تھے وہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس بحث کو ختم کیا اور یہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نیکی صرف اسی میں ہے کہ اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اس کے علاوہ اسلام کے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی کا کمال نہیں ہے کہ تم اپنا رخ ادھر کرو ادھر کرو۔ اصل کمال کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اصل اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ حکم دے رخ اس طرف کرو مشرق کی طرف، تو مشرق کی طرف کرنا عبادت، اور اگر اللہ حکم دے اپنا رخ مغرب کی طرف کرو تو مغرب کی طرف رخ کرنا عبادت۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، یہ اصل ہے، یہ عبادت ہے۔ اب اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ رخ اپنا کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، تو ہم کعبۃ اللہ یا یہاں سے مسجد حرام کی طرف، فول وجہک شطر المسجد الحرام، یہاں سے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا تو ضروری نہیں، اس جہت و سمت کی طرف جہاں مسجد حرام ہے اس طرف ہم جو ہے وہ اپنا رخ کرتے ہیں، قبلہ اس طرف ہوتا ہے۔ لیکن مسجد حرام کے اندر جہاں سے کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں سے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسجد حرام کے اندر انسان موجود ہو، سامنے کعبہ ہو، تو رخ آپ نے کس طرف کرنا ہے؟ کعبے کی طرف کرنا ہے۔ اور اگر پیچھے ہیں، دور ہیں، یہاں ہے پوری دنیا میں، تو رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک تو ہر طرف ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا رخ جدھر ہو اللہ ادھر ہی ہے، ادھر رخ کرو تو اللہ ادھر ہے، ادھر کرو تو اللہ ادھر ہے، جس طرف رخ کرو اللہ تو آپ کو ملیں گے، اللہ تو اس طرف ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس طرف رخ کرو؟ سب کو ایک نقطے پہ جمع کرنا مقصود تھا۔ اس کے اندر نقطہ وحدت پر پوری امت کو اکٹھا کرنا ہے کہ پوری امت ایک چیز پر اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، اور پھر نظم و ضبط یہ باقی رہے۔ نماز اور عبادت میں اللہ کو کیا پسند ہے؟ صف بندی۔ نماز کہے گا صفوں کو درست رکھو، اور صفوں کے اندر جو ہے وہ آگے پیچھے اختلاف فاصلے نہ رکھو، اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں جدائی پیدا ہو جائے گی، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس سے صفوں کی درستگی کی بڑی تاکید آئی، ایک صف بندی، ایک نظام ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف جو اللہ نے حکم دیا، اس لیے حکم دیا کہ اس کے اندر ایک نظم کو باقی رکھنا ہے کہ سب کا رخ عبادت میں ایک طرف ہو، یہ نہیں کہ کوئی منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اللہ یہ حکم نہ دیتے تو جس طرف دل کرتا اسی طرف اپنا رخ کر لیتا۔ تو اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو تاکہ سب کا رخ ایک طرف ہو، نظم ضبط یہ باقی رہے، نظم جو ہے یہ باقی رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے تم یہ سمجھتے ہو کہ نیکی اور کمال صرف یہی ہے کہ اپنا رخ مشرق کی طرف کرو اور مغرب کی طرف کرو، یہ کوئی بات نہیں۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ ایمانیات کی بحث ہے۔ نیکی کا کمال یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کے آنا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور جتنی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ نے بھیجے ہیں سب پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، انشاءاللہ 15-20 منٹ کا درس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تاکہ فجر کی نماز میں بھی آپ
آسانی کے ویسے تو 12 بجے سے پہلے تو سوتے کم ہی لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ چلو دین کی بات ہے، ایک درس ہے تو اس میں چلیں، جتنی دیر بیٹھ جائیں۔ تو میں بہرحال آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، انشاءاللہ جلدی ختم کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں آیت پوری کروں گا، جہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ پھر آگے بھی تو اسی کو شروع کریں گے۔ ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اس سے سمجھایا، ہر ایک نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، ہوا، فضا، سمندر، خشکی، تری، یہ ساری، اور پھر اوپر کی مخلوق اور نیچے کی مخلوق، پانی کی مخلوق اور خشکی کی مخلوق، 4 پاؤں پہ چلتی ہے، پیٹ پہ چلتی ہے، 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس پوری کی پوری کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور تھا؟ تنہا اللہ نے بنائی، اپنی قدرت، اپنے ارادے سے بنائی۔ تو جس طرح اللہ نے یہ ساری کائنات خود بنائی ہے، اسی طرح عبادت بھی صرف اس اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں۔ اسی لیے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ سجدہ ہم کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ اچھا، یہ آنکھیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ یہ دماغ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ہونٹ، یہ ناک، یہ کان، یہ خوبصورت شکل، یہ ہاتھ، ان میں حرکت، یہ پاؤں، یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ جب ساری چیزیں دینے والے اللہ۔ اچھا، آنکھیں دی ہیں، اللہ نے صرف آنکھوں کی ایک تصویر ہمیں نہیں دی، اس کے اندر اللہ نے بینائی بھی رکھی ہے۔ آنکھیں تو اور بھی بہت سے لوگ بنا لے، بتوں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر بینائی نہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان میں بینائی رکھی ہے۔ کان دیے ہیں، ان میں شنوائی رکھی ہے۔ جسم ہے، اس میں حرکت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور نے دی ہیں؟ کوئی اور تھا ساتھ؟ کوئی نہیں تھا، تنہا اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ اور ہمیں یہ وجود جو اللہ نے دیا ہے، ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں کہ یا اللہ تو ہمیں پیدا کر دے۔ یا یہ ہے کہ مولوی اویس صاحب نے دعا کی ہوگی کہ یا اللہ مجھے پیدا کر دے، تو اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ دعا نہ کرتے تو پیدا نہ ہوتے۔ حضرت ایسا تو نہیں ہے، کسی نے بھی دعا نہیں کی، اللہ نے اپنے ارادے سے پیدا کیا، اور جو چاہا اللہ نے، جیسی مخلوق چاہی، جس طرح کی چاہی اللہ نے پیدا کر کے دکھا دی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اسی طرح جب یہ پیشانی ہمیں اللہ نے دی، یہ وجود ہمیں اللہ نے دیا، اب دیں تو اللہ، کھلائیں بھی اللہ، پلائیں بھی اللہ، سلائیں بھی اللہ، دن بھی اللہ نکالیں، رات بھی اللہ لے کے آئے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میں دن لاتا ہوں اور قیامت تک اس کو ٹھہرا کر جو ہے وہیں رکھ دیتا ہوں، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ، میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود ایسا ہے جو تمہیں رات لا کر دکھا دے، جس میں تم آرام کر سکو؟ اللہ نے دن بنایا، پھر اللہ نے سورج کو ڈبو کر رات لے کے آئے اللہ پاک، یہ سارا نظام اللہ نے کیا۔ جب ہمیں سلاتے بھی اللہ، پلاتے بھی اللہ، کھلاتے بھی اللہ، دیتے بھی اللہ، نعمتیں بھی اسی کی طرف سے، اور ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، پھر اس اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف کیوں جائیں؟ ہم اس اللہ کے کیوں نہیں بنتے جس کے ہم ہیں؟ اس اللہ ہی کے تو بندے ہیں ہم، تو ہم نے اسی کا بندہ بننا ہے۔ آج ہم ساتھی ماشاءاللہ طارق بھائی، عدیل بھائی، بہت سے ساتھی، آج ہمارے ایک دوست بھائی طارق محمود صاحب، آج صبح ان کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ عصر کے بعد جنازہ تھا، وہاں مسجد غانم میں جو ہے وہ شامل ہوئے، تو 13 جنازے جو ہے ہم نے پڑھے، 13 جنازے ایک وقت میں اکٹھے تھے۔ یہ تو یہاں تھے، پھر ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی تو تدفین ہوتی ہے، پھر کویت میں کتنے چلے گئے، کتنے قبرستان ہیں، پھر پوری دنیا میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، اور 30-35 قبریں آگے نئی تیار ہیں، وہ کل وہ بھی فل ہو جائیں گی، پھر آگے نئی بن جائیں گی۔ ان میں سے ہماری قبر کون سی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے موت آئے گی، آنا ہی آنا ہے، یقیناً آنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اور اسی طرح نمازوں سے غافل ہو کر، مسجدوں سے دور ہو کر، دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں اور آخرت سے غافل ہو کر، اسی حالت میں ملک الموت آ گیا، اس نے پھر یہ نہیں کہنا
چلو توبہ کر لو اور نمازیں پڑھ لو، چلو وقت دیتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس اس وقت انسان چلا جائے گا اور یہ وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے ہماری جو ہمارے اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اور ایک ایک سانس اللہ نے گن کے رکھا ہوا ہے کہ فلاں سانس اس کا آخری ہوگا، اس سانس پہ ہم نے جانا ہے، چاہے بیماری آئے چاہے بیماری نہ آئے، چاہے انسان بیٹھا ہو چاہے انسان سویا ہو، سویا ہوا انسان ہے، سو رہا ہے، صبح اٹھا ہی نہیں۔ بھائی طارق صاحب اسی طرح رات کو سوئے ہیں، بس اسی طرح سوئے تو ختم، صبح اٹھ نہیں سکے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور عزیز تھے، وہ رات کو سوئے ہیں اور صبح اٹھ نہیں سکے۔ اگر رات کو نیت ہی یہ ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھنی اور جا کر ڈیوٹی کرنی ہے، اور پھر موت آ گئی اسی نیت پہ، جب نیت ہی نہیں ہے فجر نہ پڑھنے کی، راتیں چھوٹی ہیں نا، اٹھنا مشکل ہے، لیکن جب اللہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ بلا رہا ہے اب آؤ، اللہ بہت بڑے ہیں، سب سے ہر چیز سے بڑے ہیں، تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ نماز کی پابندی جب انسان کرتا ہے تو باقی دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ موت ہے، جس طرح جنازے ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں، کل ہماری بھی چارپائی آگے رکھی ہوگی اور ہمارے پیچھے بھی لوگ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہوگا، اور پھر تدفین کے بعد فوراً وہاں سے چلے آتے ہیں، بھاگ آتے ہیں، پتہ نہیں ڈر لگتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے موت کی تیاری انسان کرے۔ جو اپنے عزیز و رشتہ دار والدین گزر چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو اولاد ہے ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے نیکیوں کا آپ دروازہ بنے ان کے لیے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت دے، دین کے ساتھ تعلق دے، اور دین پر خاتمہ اللہ نصیب فرمائے، اور ایمان پر موت دے، اور موت کے وقت اللہ پاک کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمائے، تو مومن کی زندگی بھی کمال کی ہو اور مومن کی موت بھی جو ہے وہ کمال کی ہو۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بزرگ میں دعوت اور تبلیغ میں یہ بہت بڑے اکابرین، بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، بہت بڑے کمال کے عالم تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت مزے کی جگہ ہے۔ دنیا میں ہم کام کرنے آئے ہیں، کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کا کیا کام تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے؟ سارا دین کا کام ہے۔ فَانْصَبْ، پھر اپنے آپ کو گاڑ دیں زمین کے اندر، ایسے جو اس میں ایک لاٹھی گڑی ہوئی ہوتی ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دن اور رات ایک دین کی فکر، انسان اس دین کے ساتھ چلو۔ پورے دین کی فکر نہیں کرتے ہو، اپنے دین کی فکر تو کرو، اپنی نمازوں کی فکر تو کرو، میں نے 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کی تو ہر انسان فکر کرے۔ پھر اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو کہ روزانہ انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے، سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو، اور دن کے اندر سوچو آج مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، صبح سے لے کر میں نے شام تک کتنے گناہ کیے ہیں، اور یہ جو کام میں کرتا رہا ہوں، کیا میں اپنے والد صاحب کو بتا سکتا ہوں کہ یا اللہ آج میں نے یہ گناہ کیے ہیں، آج میں نے یہ نافرمانی کی؟ اپنی امی کو بتا سکتا ہوں، اپنے کسی بہن بھائی کو، عزیز کو بتا سکتا ہوں؟ نہیں تو پھر اللہ کو کیسے دکھائیں گے ہم؟ جب ان کو نہیں دکھا سکتے تو اللہ کو ہم کیسے دکھائیں گے؟ اور وہ اللہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ تو جانتے ہیں۔ اس لیے توبہ کا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہی نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے گناہ نہ ہو، میں ہوں، آپ ہوں، سب ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں۔ یہ تو ویسے ہی فتنوں کا دور ہے آج کل، ہر جگہ فتنے ہی فتنے، ٹھوکریں لگیں گی، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر لگ گئی ہے ٹھوکر تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ یہ اللہ نے دروازہ کھول کے رکھا ہے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچے دل کے ساتھ تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکیاں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کس درجے کا ہے؟ کتابیں ہیں اللہ کی، فرشتے ہیں، ان کی کیا صفات ہے، ان پر ایمان کیسے لانا ہے؟ پھر آگے مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، کون سا مال خرچ کرنا ہے، اللہ کو کون سا مال محبوب ہے، اور پھر اللہ نے یہ جو مواقع رکھے ہیں یہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، آگے انشاءاللہ اسی کی تفصیل ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی